السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان غازی ملک۔ ایک اہم اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے میں ابھی جو ہے آیا ہوں۔ وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے باقی پورٹلز پر بھی یہ چیزیں گردش کرتے سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی کہ جموں کشمیر میں چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی شروعات کوئی خاصی اچھی نہیں رہی تھی، بہت زیادہ اختلاف تناؤ وہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا تھا چاند کو لے کر کے کہ روزہ آج ہے کل ہے، یہ تمام چیزیں وہ چلی تھی۔ تو اس کے بعد ابھی چونکہ شب قدر آنی تھی، اس میں اور زیادہ وہ جو تناؤ وہ آپسی وہ جو ہے وہ چیزیں وہ دیکھنے کو ملتی۔ عید آنی تھی تو عید پر پھر سے یہی کچھ دیکھنے کو ملتا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے علماء کرام نے تمام مکتبہ فکر کے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، باقی جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں جموں کشمیر کے اندر، ان تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کی ایک بیٹھک ہوئی، میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ کی جو حکمت عملی جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ طے کی جائے گی کہ آگے ہمیں کیسے چلنا ہے، کیا کچھ نئی چیزیں کرنی ہیں، کیا کچھ کرنا ہے۔ اس تمام کے لیے جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی کہ وہ جو ہے آپسی مشاورت کر کے آگے کی حکمت عملی جو ہے وہ طے کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ فی الحال میں اس پہ نہیں، پھر یہ رمضان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ رمضان کے بارے میں ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ مفتی اعظم جموں کشمیر جو ہیں مفتی ناصر الاسلام صاحب، انہوں نے جو ہے باقاعدہ اعلان کیا کہ 17 اپریل کو جو ہے اب جموں کشمیر میں جو ہے وہ شب قدر ہوگی، اور اس کے بعد 20 اپریل کو جو ہے وہ عید کا جو چاند ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی 20 اپریل کو چاند دیکھا جائے گا۔ اگر چاند دکھتا ہے، یعنی اگر 21 اپریل کو عید ہوتی ہے، تو پھر جنہوں نے رمضان کا جو روزہ تھا، جنہوں نے جمعرات کو نہیں رکھا تھا بلکہ جمعے کو رکھا تھا، یعنی سٹارٹنگ میں جب رمضان شروع ہوا تھا اس سال کا، تو جنہوں نے وہ پہلا روزہ نہیں رکھا تھا، اگر 20 اپریل کو چاند دیکھا جاتا ہے اور چاند دکھائی دیتا ہے، یعنی عید 21 کو آتی ہے، تو پھر جو ہے وہ تمام حضرات جنہوں نے پہلا روزہ جمعرات کو نہیں رکھا، جمعے کو پہلا روزہ رکھا ہے، تو جنہوں نے جمعے کو پہلا روزہ رکھا ہے وہ تمام حضرات جو ہے وہ عید کے بعد اس روزے کو دوبارہ رکھیں گے، یعنی اس روزے کی قضا کریں گے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ اور کافی اہمیت ہے ان دنوں کی، اور ایک دن کا ٹوٹ جانا روزے کا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور عام خام تو اگر دیکھا جائے تو ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اکثر جو ہے آج کل کے دور میں زیادہ تر اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ابھی بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جنہیں ایک روزہ توڑنا جو ہے وہ قیامت بپا ہونے کے برابر دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کا ایک حل نکالا گیا ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ قضا پھر عید کے بعد کی جائے گی، اس روزے کی جنہوں نے جمعرات کو روزہ نہیں رکھا تھا۔ یہ چیز طے ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو ہے چونکہ میں بتانا چاہوں گا، ایک تو مفتی اعظم ناصر الاسلام صاحب کا نام میں نے بتایا، مولانا رحمۃ اللہ کا میر صاحب وہ وہاں پر موجود تھے، مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دارالعلوم رحیمیہ کے شیخ الحدیث جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، فیاض رضوی صاحب وہ وہاں پر موجود تھے، یعنی جیسے کہ میں نے بتایا کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو تھے، علماء حضرات جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ اس لیے اب میری گزارش ہے کہ اب جو نچلے قد کے لوگ ہیں، جو ان تمام علماء کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان تمام علماء کے پیچھے چلتے ہیں، اب ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اب جو ہے وہ آپ اپنے اندر کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر دیں، کیونکہ جب ہمارے بڑے ایک پیج پر آ کر ایک بات بتا رہے ہیں تو ہمیں اب اس چیز کو ماننا پڑے گا، یہ چیز۔ اور ساتھ ہی ایک چیز یہ بھی بتا ہی دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، یا تو آپ کے پاس کھانے
پینے کا اچھا خاصا انتظام ہو تو آپ جو ہیں وہ پھر چیخیں چلائیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، آپ کسی دوسرے پر آپ کا مدار ہے، تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کا چیخنا چلانا گالم گلوچ دوسرے کے اوپر وہ کس چیز کے لیے ہے۔ یا تو آپ کے پاس ایک سسٹم ہو، میکینزم ہو، جس کی بنا پر، جس کی مدد سے آپ جو ہے خود چاند کا جو ہے وہ اس کو دیکھیں کہ کب کا چاند ہے، کب نہیں ہے، کب رمضان شروع ہوگا، کب عید ہوگی۔ آپ کے پاس آپ کے اپنے انسٹرومنٹس ہوں گے آپ کی ریاست کے پاس، تو آپ جو ہے اس چیز کو دیکھ کر کے آپ وہ کریے، پھر دوسرے پر تنقید کیجئے کہ انہوں نے غلط کیا، انہوں نے جھوٹ بتایا، یا انہوں نے کیا 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 نہیں کیا۔ تو اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، دوسرے کے پاس ہے، تو پھر اب وہ جو بتا رہا ہے مجھے تو اس پر یقین کر لینا چاہیے، اس کی بات مان لینی چاہیے، چاہے وہ دیر بتائے، سویر بتائے، غلط بتائے، صحیح بتائے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے پاس اگر ایک ایسی چیز ہے جس پر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے صحیح دیکھا جا سکتا ہے چاند کو، تو اگر وہ مجھے بتا رہا ہے تو مجھے کون سی پھر پریشانی ہوتی ہے؟ یا تو میرے پاس ہوتا تو میں پھر کسی کے اوپر میرا کوئی دار و مدار ہی نہیں ہوتا، میں خود سے دیکھ لیتا، تو اللہ بسم اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس، آپ کو جو ہے بہت ترقی دنیا نے کی ہے، تو کم سے کم ایسی کوشش کی جانی چاہیے اب جموں کشمیر کے علماء کی طرف سے، عوام کی طرف سے، مسلم قائدین کی طرف سے، کہ آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسا میکینزم ہو جس میکینزم کی مدد سے آپ جو ہے کم سے کم اپنا فیصلہ وہ خود کر سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کسی دوسرے پر آپ کا دار و مدار نہ ہو۔ اگر آپ نے ایسے ہی چلنا ہے، سہارا کسی اور سے لینا ہے، تو پھر جیسے وہ سہارا دیتا ہے ویسا سہارا آپ کو لینا پڑے گا۔ تو فی الحال یہ جو اپڈیٹ تھا وہ میں نے آپ تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔